اس سے پہلے تک ہم نے جو ہے وہ دنیا کے مختلف زمین کے حصوں پر پائے جانے والے ٹیریسٹریل ایکو سسٹم جو تھا ان کو ان ڈیٹیل دیکھا، اس کا کلائمیٹ دیکھا، وہاں کی ڈفرینٹ ٹائپس آف ویجیٹیشن دیکھی، وہاں کا فلورا اور فانا دیکھا، وہاں پہ جو ہے وہ رین فال کی کنڈیشن دیکھی. تو اب جو ہے ہم دنیا کے اس حصے کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ 70% ہے. زمین کے اوپر پانی جو ہے وہ 70% جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور یہ ایک اسپیسیفک ایکو سسٹم جو ہے وہ بناتا ہے. یہ ایک امپورٹنٹ ترین کمپوننٹ ہے بایوسفیئر کا. بیسیکلی ایک امپورٹنٹ ترین کمپوننٹ ہے کسی بھی جانور کو زندہ رکھنے کے لیے، چاہے وہ سنگل سیل ہے چاہے وہ ملٹی سیلولر ہے. جب تک یہ پانی نہیں ہے اس وقت تک زندگی نہیں ہے. پانی کے اندر زندگی ہے اور پانی سے زندگی ہے، کیونکہ زندگی کا وجود پانی کی وجہ سے ہے. یہ جہاں پہ اوریجن ہوئی تھی، جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا، وہ بھی پانی تھا. اب جہاں پہ زندگی آگے بڑھتی ہے وہ بھی پانی کے اندر پائی جاتی ہے. تو لہٰذا واٹر یا جو ہے پانی زندگی کے لیے سب سے اہم ترین جو ہے وہ ضرورت ہے. ایکویٹک بائیومز جو ہیں یا ایکویٹک ایکو سسٹمز جو ہیں ان کو ہم براڈلی جو ہے دو جو ہے وہ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، اور اس کی بیسس جو ہے وہ اس کی سیلینٹی ہے، مینس سالٹ کی کانسنٹریشن. ایک ہمارے پاس جو ہے جو ہمیں اوشنز نظر آتے ہیں، سمندر نظر آتے ہیں. کراچی کے ساحل کے ساتھ بھی جو ہے وہ بحرہ عرب کا سمندر ہے، بحرہ اوکیانوس ہے، بحر الکاہل ہے. یہ جو جتنے سمندر ہیں ان کے اندر جو ہے سوڈیم کلورائڈ جو ہے وہ 86% پایا جاتا ہے. لہٰذا وہ بہت سیلائن واٹر ہے، وہ پینے کے قابل نہیں ہے. وہ زندگی کی مخصوص جو ہے وہ لائف فارمز کو سپورٹ کرتا ہے، وہاں پہ رہنے والے آرگنزمز کو سپورٹ کرتا ہے. مگر نیچر نے ان لائف فارمز کو بھی ایسی اڈاپٹیشنز دی ہیں، چاہے وہ پودے ہیں چاہے وہ اینیمل ہیں، کہ وہ سارے کا سارا جو پانی ہے اس کو فلٹر کر لیں اور اس میں سالٹ کی کانسنٹریشن جو ہے اس کو برداشت کر سکیں. ایک وہ پانی ہے جو بالکل سادہ سا ہے، فریش ہے، اس میں کسی قسم کی سالٹ کی کانسنٹریشن نہیں ہے. تو ہم ایکو سسٹم جو ہے ان کو دو کیٹیگریز میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہے فریش واٹر ایکو سسٹم. یہ جو فریش واٹر ہے اس کے اندر جو سالٹ کی کانسنٹریشن ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور اگر ہم کرۂ ارض کے اوپر دیکھیں تو صرف 0.6% جو ہے وہ فریش واٹر جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اس کی اہمیت جو ہے وہ آگے ڈسکرائب کریں گے کہ جو ہے یہ فریش واٹر زندگی کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. صرف 0.6% سے جو ہے وہ زمین کے اوپر زندگی چل پھر رہی ہے. دوسرا میرین ایکو سسٹم. میرین ایکو سسٹم میں جو ہے اوشنز آ جاتے ہیں، سی آ جاتا ہے، اور ایسٹریز جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. فریش واٹر ایکو سسٹم. فریش واٹر ایکو سسٹم در حقیقت جو ہے وہ چیز ہے جس کی وجہ سے زندگی چل رہی ہے، کیونکہ یہ جو فریش واٹر ایکو سسٹم ہے یہ ہماری جو گھریلو روزمرہ کی زندگی ہے، ہماری جو انڈسٹریل جو یا معاشی جو ضرورت ہے، یہ ساری کی ساری اس فریش واٹر ایکو سسٹم کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے. اور یہ فریش واٹر کا جو ماخذ ہے وہ میلٹنگ آف آئس ہے. جو آئس میلٹ ہوتی ہے وہ ندی نالوں کی صورت میں جو ہے وہ اپنا راستہ بناتی ہوئی میدانوں میں سے، پہاڑوں میں سے اس کے جو ہے وہ ذرات لے کر آتی ہوئی، اس کے جو ہے وہ بڑے بڑے ٹکڑے اپنے ساتھ بہا کے لے کے آتا ہوا پانی جو ہے وہ مختلف جگہوں سے گزرتا ہے. انہی جو ہے بڑے بڑے ندی نالوں کے قریب جو ہے وہ ہمیشہ انسان کی آبادی رہی ہے. انہی پانی کے اوپر جو ہے وہ کبھی جنگیں ہوا کرتی تھیں، اور یہی پانی جو ہے وہ زندگی کو سپورٹ کرتا ہے. فائنلی یہ جو ندی نالے ہیں جن کا ماخذ جو ہے وہ برف ہے یا گلیشیئرز ہیں، وہ اپنا راستہ بناتے ہوئے جو ہے وہ سمندر کا جو ہے وہ نظر ہو جاتے ہیں. لیکن پھر اگین یہ واٹر سائیکل کے تھرو جو ہے دوبارہ جو ہے وہ ہمارے لیے زندگی بناتے ہیں. کیسے؟ اسی سمندر سے جو ہے وہ ابھی بخارات اٹھیں گے، یہ جا کے کلاؤڈز بنائیں گے، کلاؤڈز جو ہیں رین فال کی صورت میں دوبارہ زمین پر آئیں گے. اس میں سے بہت سارا جو واٹر ہے جو زمین کے اندر پرکولیٹ کر جاتا ہے،
وہ ایک واٹر ٹیبل بنا دیتا ہے. زیر زمین پانی کی ایک سطح ہوتی ہے, جہاں پہ زیر زمین پانی کی سطح جو ہے وہ اوپر ہو, وہاں پہ جو سوائل ہے وہ فرٹائل ہوگی, وہاں سے پانی نکالنا آسان ہوگا. اسے آپ ایگریکلچر پرپز کے لیے استعمال کریں, اسے آپ ڈومیسٹک پرپز کے لیے استعمال کریں, اسے آپ انڈسٹریل پرپز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جو اوشن کا واٹر ہے, جو سمندر کا پانی ہے, اسے ہم ان تمام ایکٹیویٹیز کے لیے نہیں استعمال کر سکتے, کیونکہ اسے ڈیفینیٹلی ہمیں پیوریفائی کرنا ہے, اس میں سالٹ کی کانسنٹریشن جو ہے وہ کم کرنی ہے, اور اس کے لیے بہت زیادہ انرجی, بہت زیادہ لارج جو ہے وہ کسی سسٹم کی ضرورت ہے جس میں سے اس کو پیوریفائی کیا جا سکے. اب یہ جو فریش واٹر ہے, یہ جو ندی نالے ہیں, اس میں اس کی فزیولوجی, اس کی ایک فزکس ہے, اس کی ایک ڈائمینشن ہے اس ندی کی, وہ کہیں سے سٹارٹ ہو رہی ہے, وہ آگے اس کا پارٹ بنا رہی ہے, اس کی ایک جو ہے جیوگرافی ہے, اس کی ایک جیولوجی ہے, اس کی جو ہے وہ ایک جو ہے کمیونٹی ہے جو اس کے اندر رہ رہی ہے. ان تمام چیزوں کو جو ہے فریش واٹر کی اس تمام ایکولوجی کو جو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں لیمنالوجی. اب جو ڈفرینٹ فریش واٹر ہیبیٹیٹس ہیں, اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ لینٹک ہیبیٹیٹ ہے, لوٹک ہیبیٹیٹ ہے, اور ویٹ لینڈ ہیبیٹیٹ ہے. لینٹک ہم ان کو کہتے ہیں جو کہ کھڑا پانی, جیسے اسٹینڈنگ واٹر ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس جو ہے وہ لیکس ہیں, یہ جو ہے وہ جھیلیں ہیں, ان کے کنارے نظر آتے ہیں, پاؤنڈز ہیں, ذرا تھوڑے چھوٹے جو ہے وہ واٹر ریزروائر ہیں. کچھ جو ہے وہ سیزنل لیکس ہیں, سیزنل پاؤنڈز ہیں, کچھ وہیں پہ جو ہے وہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ پائے جانے والی لیکس ہیں. اگزامپل اس کی بہت خوبصورت پاکستان کے اندر سیف الملوک کی جھیل ہے, جو در حقیقت جو برفیلے پہاڑ ہیں اس کے درمیان سرسبز سی وادی کے اندر وہ پانی جو ہے وہ پگھل کر آتا ہے اور وہاں پہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اس نے اس کو جو ہے لیک کی شکل دے دی ہے. اس کا نام سیف الملوک کی جو ہے وہ جھیل ہے. یہ لیک جو ہے وہ گرمیوں میں جو جتنے ٹورسٹ ہیں ان کا سب سے جو ہے وہ والا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ ہر کسی شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ پہنچ سکے. اور سردیوں میں جب وہ جم جاتی ہے لیک تو اس کے اوپر جو ہے وہ اسکیٹنگ کا کام بھی جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو یہ جو اسٹینڈنگ واٹر ہے, جو لیکس ہیں, یہ ہمارے لینٹک ایکو فریش واٹر ایکو سسٹم کا حصہ ہے. لوٹک جو رننگ واٹر ہے, کچھ جھرنے ہیں, کچھ جو ہے دریا ہیں, اسٹریمز ہیں جو مستقل بہہ رہی ہیں, یہ جو ہے وہ لوٹک ایکو سسٹم ہے. اب جو کھڑا پانی ہے اور جو بہتا پانی ہے, اس دونوں میں ڈفرنس ہوگا. جو ویٹ لینڈز ہیں, ویٹ لینڈ در حقیقت جو ہے وہ وہاں پر آتے ہیں جہاں پر کہ پانی جو ہے وہ کسی, چاہے وہ دریا ہے یا دریا جو ہے وہ سمندر میں گر رہا ہے, اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے وہ ویٹ لینڈ کہلائے گا. یا مختلف جو ہے وہ چھوٹے ندی نالے جو ہے وہ کسی مین جو ہے وہ دریا کے اندر گر رہے ہیں, تو ارد گرد کا سارا حصہ جو ہے وہ ویٹ لینڈز یا جو اس کا قریبی حصہ ہے وہ ویٹ لینڈ کہلائے گا. ویٹ لینڈز پاکستان کے اندر جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ بہت سارے ایسے پرندے جو کہ مائگریٹری ان نیچر ہیں وہ آ کے ان ویٹ لینڈز میں جو ہے وہ رہتے ہیں, وہیں پہ انڈے دیتے ہیں. خاص طور پہ ہبارہ بسٹرڈ جسے اردو میں تلور کہا جاتا ہے, جس کے شکار کے لیے جو ہے وہ یہاں عربی شیخ آتے ہیں. یہ سائبیریا سے اڑ کر, جب وہاں پہ شدید جو ہے سردی آ جاتی ہے نومبر میں, تو یہ وہاں سے اڑ کر غول کے غول جو ہے ہزاروں کی تعداد میں آ کے ہمارے ویٹ لینڈز پر بیٹھتے ہیں. یہاں پر ان کا دسمبر گزرتا ہے, جنوری گزرتا ہے, اس دوران وہ وہاں پہ بریڈنگ کرتے ہیں, انڈے دیتے ہیں. اور جس وقت اپریل میں وہ دوبارہ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے وہ بچے جو یہاں پیدا ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنے سائبیریا والے گھر کو پہلی دفعہ جا کر دیکھتے ہیں.